کہ آگے اپنے بیٹے علی اکبر کا دیدار آخر کریں تاکہ میں علی اکبر کی لاش بھی دیدار آخر کے بعد وہیں لے جاؤں جہاں اور شہیدوں کی لاشیں ہیں۔ چنانچہ اب جناب زینب آئی ہیں ام لیلہ کے خیمے میں۔ جب ام لیلہ کے خیمے میں آئی تو جناب زینب کہتی ہیں بھابھی کیا آپ کو خبر نہیں ہوئی کہ آپ کے بیٹے کی لاش آ گئی ہے اور آپ دیدار آخر کر لیں؟ تو گرتے پڑتے جناب ام لیلہ کہتی ہیں کہ شہزادی جب سے یہ سنا ہے کہ میرے بیٹے کی لاش آ گئی ہے، گھوڑے سے گر گیا ہے، دفعتاً میری آنکھوں کا نور اتنا کم ہو گیا کہ خیمے کا دروازہ ڈھونڈ رہی ہوں مگر مجھے خیمے کا دروازہ نہیں ملتا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ زینب نے ام لیلہ کا باز اٹھایا اور اپنے بیٹے کی لاش پر اب زینب آئی، اور وہ زینب آئی تو ساری بیویاں مصروف گریا تھی، مہر ماتم تھی۔ تو مرتبہ ہاتھ چھوڑ کے جناب ام لیلہ کہتی ہیں شہزادی تھوڑا سا ہٹ جاؤ، شہزادی زینب تھوڑا سا ہٹ جاؤ، شہزادی ام کلثوم آپ بھی ہٹ جائیں، شہزادی رقیہ آپ بھی ہٹ جائیں، اماں حفصہ آپ بھی ہٹ جائیں، آپ نے کہا تم بھی ہٹ جاؤ، عباس کی بیوہ لبابہ تم بھی ذرا ہٹ جاؤ۔ سب کو ہٹا دیا زینب نے اور ام کلثوم نے، ام لیلہ نے، اور ام لیلہ نے سب کو ہٹانے کے بعد اب آن کر حسین کے قدموں پر گر پڑی، کہا میرے وارث یہ کنیز تم سے کیسے کہے کہ تھوڑا ہٹ جاؤ، لیکن ذرا منہ پھیر لو۔ حسین نے منہ پھیرا، لیلہ نے کیا کیا، اپنا دونوں ہاتھ علی اکبر کے سامنے سینے میں ڈالا، جو خون بچا تھا اسے ہاتھوں میں لیا، ہاتھوں میں لے کے سر پر ڈالا۔ اب جو حسین نے مل کے دیکھا کیا لیلہ یہ کیا کر رہی ہو، کیا میرے وارث میں نے منت مانگی تھی جب میرے بیٹے کی شادی ہو گئی تو میں بیٹی اکبر کے سینے کے خون سے سید نے بھی مرحوم کی موت بہت حساس اور نازک موت ہو گئی۔ شب عید حادثہ، عید کے دن غسل و کفن اور تدفین۔ عید بظاہر خوشی کا تصور رہتی ہے، ہم حکم شریعت سے مجبور ہیں کہ ہم 30 روزہ گزرنے کے بعد یکم شوال کو عید منائیں، ورنہ عید کا دن علی کی شہادت کا تسمہ ہے۔ اور یوں ہی عید کے دن حضرت معصومین علیہ السلام نے غم منایا۔ سید سجاد کربلا کے واقعے کے بعد جب تک زندہ رہے عید کے دن معمول یہ تھا کہ خدا سخن رمیس علی اللہ مقامہ کہتے ہیں مولا سجاد کی نسبت سے کہ بروز عید بھی آیا جو کوئی ملے کو، بروز عید بھی آیا جو کوئی ملے کو، غم حسین میں عابد کو نہ اگر دیکھا۔ اس سے یہ سجاد بھی عید کے دن بہت ہوتا ہے۔ اور یہ عید کے دن مرحوم کا غسل ہوا، کفن ہوا، تدفین ہوئی، تو میں آپ کی خدمت میں اہل حرم کی پہلی عید سناؤں اور آپ روتے ہوئے اپنے گھروں کو جائیں۔ کربلا کا واقعہ گزر گیا، 11 محرم کو قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، 13 محرم کو کوفے پہنچا، 1 ہفتہ کوفے کے قید خانے میں رہا۔ ایک روایت کے مطابق 6 سفر کو یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا، بازار شام، دربار شام سے گزر کر سال بھر تک یہ قافلہ طیب میں رہا، پھر رہائی ہوئی، پھر یہ قافلہ مدینے پہنچا۔ جب مدینے پہنچا تو جناب زینب پہلی عید کے موقع پر جب اپنے گھر آئی ہیں تو ذرا اس کا منظر سنیں، اور اس کو سنانے کے لیے
ذرا میں 2-3 منٹ آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں. کربلا زینب اس عظیم باپ کی عظیم بیٹی کا نام ہے کہ جس نے جب بھی ماتم کیا ہے حسین کا ماتم کیا ہے، آنا محمد کا ماتم نہیں کیا. 11 محرم کو سارے شہیدوں کی لاشیں مقتل کربلا میں پڑی. عزیزانو، حمید ابن مسلم نے کہتا ہے کہ میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں پورے واقعے کو نقل کروں، تو میں نے یہ دیکھا کہ عباس کی لاش پر ام کلثوم رو رہی ہے، 11 محرم کو علی اکبر کی لاش پر لیلا رو رہی ہے، اصغر کی لاش پر رباب رو رہی ہے، قاسم کی لاش پر فروا رو رہی ہے، وحد کی لاش پر ان کی ماں قمر رو رہی ہے. لیکن 2 لاشیں مقتل میں یوں ہی پڑی ہوئی ہے. ہمیں ابن مسلم نے یہ کہا کہ کیا ان دونوں بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ زینب تک خبر پہنچی تو زینب نے چیخ کے کہا میں ہی ان دونوں بچوں کی ماں ہوں، مگر میں اپنے بیٹوں کو نہ روؤں گی. تو زینب نے انہوں محمد کا ماتم کربلا میں نہیں کیا، کوفے میں نہیں کیا، شام میں نہیں کیا. رہائی ہوئی 3 دن تک ماتم ہوا. پہلے دن چادریں آئی تھی، دوسرے دن سر آئے تھے. عزادارو، جناب اکبر کا سرایا لیلا نے لیا تھا، دربان اصغر کا سرایا رباب نے بڑھ کے لیا، وحد کا سرایا ان کی ماں قمر نے لیا، عباس کا سرایا ام کلثوم نے لیا، قاسم کا سرایا ام فروا نے لیا، مگر دربان اور محمد کا سر لیے کھڑا تھا. کوئی بیوی ان سروں کو لینے کے لیے آگے نہ بڑھی. تو سر لینے والا کہتا ہے کہ ان دونوں بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے. ماں کی مامتا تڑپی